وراثت کا ایک مسئلہ دریافت فرمایا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر جو آدمی انتقال کر رہا ہے اس کے بھائی موجود ہیں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی والدہ کا چھٹا حصہ ہے مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کی وصیت کو پورا کرو جو اس نے کی ہے اور اس کا قرضہ چکاؤ۔ آباؤکم و ابناؤکم، اور لوگوں جو کچھ تم چھوڑ کے دنیا میں جاتے ہو، تمہارے آباء و اجداد یا تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، وہ بالکل نہیں جانتے کہ کس چیز میں ان کا نفع ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ وراثت کا مال تقسیم کرنا جیسے اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کو علم ہے کہ کس کے لیے کیا حصہ مناسب ہے اور حکمت کے ساتھ اس کے کام ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکتم، جو تم چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہو، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو آٹھواں حصہ تمہاری بیوی کو ملے گا، مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها أو دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی ہے یا اس کا قرضہ چکانے کے بعد۔ آپ نے جو صورت دریافت فرمائی ہے، اس صورت میں ایک آدمی نے شادی کی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جس خاتون سے شادی کی اس کے بعد اس مرد و عورت سے کوئی اولاد کا سلسلہ نہیں چلا، اور وہ جو خاتون تھیں وہ پہلے شوہر سے 2 بیٹوں کو لے کے آئیں، تو اب ماں 2 بیٹوں کی ہوئی، جس کی دوبارہ وہ دلہن بنی، ان کا ہو گیا انتقال۔ تو اب جتنی بھی اس دوسرے شوہر کی جائیداد ہے، خواہ وہ منقولہ ہو غیر منقولہ ہو، کچھ ہو، پلاٹ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو چھوٹا بڑا ساز و سامان انہوں نے چھوڑا ہے، سب سے پہلے اس میں فکر کی جائے گی عورت کی حق مہر کی کہ وہ ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر خاتون کا حق مہر ادا ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس نے جو بھی چیزیں چھوڑی ہیں اس میں کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے۔ یہ صرف مرد کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے نہیں۔ عورت کا کفن دفن یہ سب شوہر کے ذمے ہے۔ اسی عورت جو کچھ چھوڑ کے دنیا سے جائے اس میں حق مہر سے جو کچھ چھوڑ کے عورت دنیا میں جائے اس میں سے اس کے کفن دفن کے اخراجات نہیں نکالے جاتے، اور پھر اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ اب رہ گئی وہ ایک بیوہ اور 2 بیٹے اس کے رہ گئے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ بچہ، یہ آدمی جس کا انتقال ہوا ہے، اس کی کوئی ماں باپ، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی موجود ہیں یا نہیں۔ تو اگر وہ موجود ہیں تو حق مہر اور قرضہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد وہ جو خاتون کو بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے اسے 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر اس کی والدہ زندہ ہیں تو والدہ کو 6واں حصہ ملے گا، اور اس کے بعد باقی بھائی بہن اس کے ہیں، اولاد تو ہے نہیں نا، تو بیوی کو 4واں حصہ مل گیا، والدہ صاحبہ کو 6واں حصہ مل گیا، اور جو بہن بھائی ہیں ان کی طرف اس کی وراثت لوٹے گی۔ اور پھر وہ سمپل قاعدہ ہے کہ مرد کے لیے 2 گنا اور عورت کے لیے 1 گنا۔ تو یہ جو شوہر کی پہلے 2 بیٹے لائی تھی نا اپنے ساتھ، چونکہ یہ ان کا والد نہیں ہے، والد تو اس کے کچھ اور تھے، تو ان کو اس دوسرے شوہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ امید ہے انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ اس حدیث کا پس منظر آپ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ من صمت نجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اس چپ رہنے سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے عقل گدی میں، اس کو استعمال کرنا ضروری ہے کہ کس موقع پہ چپ رہنا ہے اور کس موقع پہ بولنا ہے۔
فساد شروع ہوتا ہے جس موقع پہ نہیں بولنا وہاں بول دیا، اور جس موقع پہ بولنا تھا وہاں چپ رہا۔ تو اس لیے پہلے عقلاً سوچنا چاہیے کہ مجھے اس بات میں دخل دینے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ خام خواہ اگر بولتا رہے گا تو برباد کرے گا خود کو بھی اور ان کو بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، اور جہاد کا، غالباً جہاد کا تو نہیں، بہرحال سفر تھا، تو ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ روکا فوج کو، اور آپ نے فرمایا وضو کرو اور کھانا کھاؤ اور آرام کریں گے، اور کھانا کھا کے آرام کریں، پھر اٹھیں وضو کریں، ظہر پڑھیں، اور پھر سفر شروع ہو جائے گا۔ ایک بوڑھا آدمی بھاگتا بھاگتا آیا، اس کا امیر المومنین میری بات میری بات میری بات، اس رضی اللہ خبردار جو تم نے کچھ بولا، بولا بڈھے چپ رہ، اور فوج والوں کا لے جاؤ اسے، خبردار یہ بولا۔ جب نماز پڑھ لی، کھانا کھا لیا، چلنے لگے، پھر میں اس کو لاؤ، اور بڑی نرمی سے محبت سے پوچھا کہ باپ کے اس جگہ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ پانی درندے پیتے ہیں، شیر اس قسم کے درندے یہاں کے پانی پیتے ہیں، تو پانی سے نماز مکروہ ہوگی، وضو مکروہ ہوگا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرمایا اب تو کر چکے، اب نماز بھی پڑھ چکے، اب کیا کریں۔ اس کی سن لیتے نا، سارا لشکر مشکل میں پڑ جاتا۔ زیادہ سے زیادہ مکروہ پانی ہوا نا، سفر میں ہو کر راحت بھی اٹھ گئی۔ تو اس لیے ہر آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ بولے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چند ایک آدمیوں کو مسجد نبوی میں بیٹھ کے فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی، ہر ایک کو نہیں دے دی نا۔ فتویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند آدمیوں کے متعلق فرمایا تھا کہ لوگوں میں بیٹھے اور ورنہ کسی کو اجازت نہیں دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا تھا، چند آدمیوں کو اجازت دی تھی کہ مسجد نبوی میں بیٹھو اور مسلمانوں کو فتویٰ دو، اور خبردار اس کے علاوہ جو کوئی بولا۔ بہت چیزیں ایسی ملیں گی۔ یہ تھوڑا ہی تھا کہ جو آدمی داڑھی رکھتی ہے یا 4 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اٹھ کے فتوے کی باتیں کرنے لگے، کسی کو اجازت نہیں، بلکہ پٹائی ہوتی تھی۔ یہ اسی طرح سے اس کی مثال دوسری بھی مل جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج بھی تمہیں ملیں گے، ان کا اللہ کے رسول ایک دن اگر حکومت مجھے مل جائے نا، میں سب کو سیدھا کرتا۔ تو آپ دعا فرمائیں حکومت مجھے مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر چھوڑ ان باتوں کو، تو اور میں دونوں ہی حکومت کے قابل نہیں ہیں۔ اپنا تو عاجزی سے فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مزاج میں حدت تھی نا، سارے کام ایسے تھوڑے ہی چلتے ہیں، تو اس لیے انہیں سمجھا دیا کہ حکومتیں لینا اور کام، اس لیے بولنا بر موقع کیا بولنا ہے، اور الفاظ کا چناؤ کہ مجھے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کیا کرنا ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ جو لوگ ان الفاظ کے انتخاب میں سوچ کے بولتے ہیں نا، ان پہ پھر قرآن بھی کھلتا ہے، حدیث بھی کھلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کیوں بولا، یہ کیوں نہیں بولا، یہ کیا فرمایا، یہ کیا فرمایا، یہ سب چیزیں آتی ہیں جب بندے کو پتہ ہو کہ مجھے لفظ کون سا ادا کرنا ہے، اور اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم غلط بولتے ہیں۔ ورق، لفظ ورق ہے، ورق نہیں ہے۔ بیسیوں مثالیں ہمیشہ اخبارات میں لکھا ہوتا ہے کارروائی کی، یہ کارروائی لفظ ہی نہیں ہے، کارروائی 2 رے بنتی ہیں۔ کہیں دیکھ لو اس ملک میں کارروائی کہیں نہیں لکھا ہوتا، کارروائی لکھا ہوتا، پولیس نے کارروائی کی، فلاں نے کارروائی کی۔ غلط بولتے ہیں، غلط۔ اور یہ جو ایک دور تھا جب شائستہ لودھی خبریں پڑھا کرتی تھی انگلش، اور لودھی پڑھا کرتے تھے اردو کی خبریں، شائستہ زید، ہاں، اور لودھی کیا تھے؟ اظہر لودھی۔ ایک حرف غلط بول دیتے تھے نا، فوراً معذرت کرتے تھے، یا پورے فقرے ہی غلط پڑ جاتے ہیں، انہیں معذرت بھی نہیں کرنی، کچھ کرنا بھی نہیں۔ ان کی اردو سن کے جی گھبراتا ہے، ہم نے تو خبریں سننا ہی چھوڑ دی، کہ انہیں اردو تک تو بولنی نہیں آتی۔ ابھی ایران کا جو مسئلہ ہوا، اس میں اس نے کہا سر
ایران نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا ہے، کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا حملہ ہے، کیا چیز ہے، آپ کو ماشاء اللہ کہنا ہے یا انا للہ کہنا ہے، کہ لوگوں کو ماشاء اللہ جیسے بڑی زبردست چیز ہو گئی نا۔ تو اس لیے کہ عام طور پہ اینکر جو ہوتے ہیں میٹرک پاس، بہت حد ہو گئی بی اے پاس، لیکن بہرحال اردو نہیں آتی ہے، تو لطیفے کی بات کہ سنا دوں اگر برا نہ لگے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی بہشتی زیور جب چھپ کے آیا تو مولانا حسن نظامی دلی کے تھے، انہوں نے اس پہ لکھا کہ مولانا تھانوی آپ نے اس میں مسائل تو لکھے سو لکھے، لیکن فوش نگاری بہت کر دی۔ خواتین کے مسائل تھے، کسی نے جا کے سمجھایا کہ یہ حسن کیا کہہ رہے ہیں، کہنے کہ اچھا بھیا اس سے تو توبہ کرتا ہوں کہ حضرت نے جو کچھ لکھا اس میں اردو جو تھی وہ ٹھیک تھی بس حضرت کی، لیکن اس سے توبہ نہیں کر سکتا کہ فوش نگاری نہ کی ہو۔ اس لیے یہ جو اردو کے نام پہ لوگ چیزیں بولتے ہیں نا، یہ اردو نہیں ہے، انہیں آتی ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں زبان ہوتی کیا اور بولتے کیسے ہیں اور لکھتے کیسے ہیں۔ پنجاب میں ایک پیر صاحب بہت مشہور ہوئے، بہت، اور عورتیں مرد اولاد کے لیے تعویذ لینے آتے تھے، تو ہر ایک کو ایک ہی تعویذ ملتا تھا۔ ایک دن کسی صاحب علم نے کہا کہ یار تمہارے حضرت اتنے تعویذ دیتے ہیں تو تم پیسے بھی دے آتے ہو، تو یہ ہوتا کیا ہے تعویذ؟ تعویذ کھولا تو اس پہ لکھا تھا بیٹا نہ بیٹی، دوسرا تیسرا سب پہ نہیں لکھا تھا۔ ان کا یہ کیا؟ ان کا جب بیٹا ہو جاتا ہے تو حضرت کہتے ہیں بیٹا نہ بیٹی، اور نہیں ہوتا تو بیٹا نہ بیٹی، میں نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، اور بیٹی ہو جاتی ہے تو بیٹا نہ بیٹی۔ وقف کہاں کرنا ہے فقرہ بولنے میں یہ بھی معلوم نہیں۔ غالب کا شعر سننا گئی، نکتہ چین ہے، غم دل اس کو بنائے نہ منائے نہ بنے، کیا بنے؟ نکتہ چین ہے، غم دل اس کو منائے نہ بنے، کیا بنے؟ بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ اس شعر میں غالب کہتا ہے نکتہ چین ہے، غم دل اس کو منائے نہ بنے۔ یہ غم دل کو آگے ہے نا، فکرہ تب جا کے پورا ہوتا ہے، اور پڑھنے والے بڑے بڑے نکتہ چین ہے غم دل، اے حضرت غم دل آگے لگ رہا ہے پیچھے کو نہیں۔ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہ وقف کہاں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں تعلیم سے آتی ہیں، شعور سے آتی ہیں، یہ صرف عہدے لے لینے اور دولت زیادہ ہو جانے سے نہیں آتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجات پا گیا جس نے خاموشی اختیار کی موقع پہ، اور اگر بولنے کا موقع تھا اور پھر نہیں بولا مارا بھی جائے گا۔ کار پارک کر دی غلط، ایک آدمی کہتا ہے یار کیا کر رہے ہو، ٹریفک خراب ہو رہی ہے، اب جو نہیں بولتا نا اس کی حمایت میں سچے آدمی کی یہ مارا جائے گا۔ اسے چاہیے تھا کہ سچائی کے لیے ڈٹ جاتا، کہتا یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب آپ کر کے تو دیکھیں، آپ اکیلے ہوں گے مارکیٹ میں سچ بولنے والے، باقی چپ۔ عصر اور مغرب کے بیچ میں تلاوت کا وقت مقرر کیا جائے اور سجدہ تلاوت کی آیات آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ عصر اور مغرب کے درمیان اگر سجدے کی آیت پڑھ لی نا تو اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے عدت کما وجبت، جیسے کراہت کے ٹائم میں وہ اس پہ فرض ہوا تھا، واجب ہوا تھا، اسی وقت میں ادا ہو گیا، بس ہو گیا۔ یا تلاوت جاری رکھ کے مغرب کے بعد سجدہ کرے، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب کے فرائض سے پہلے مکروہ اوقات ہوتے ہیں۔ 3 اوقات ہیں جن میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے، عین طلوع آفتاب کا، اور عین غروب آفتاب کا وقت، اور عین وہ وقت جس وقت میں سورج کا زوال ہوتا ہے۔ ان 3 اوقات میں اس لیے سجدہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان 3 اوقات میں سجدہ سورج کو وہ کرتے تھے
جن کی پرستش، جو سورج کی پرستش کرتے تھے، تو اس لیے ان 3 اوقات میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ بچپن میں واپس چلے جائیں تو کیا کریں گے؟ یہ کوئی کھیل تماشا ہے یا سوالات کے جوابات دینے ہیں؟ اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں بچوں کی طرح آپ کے جوابات دوں اور میں بھی سنجیدہ نہ رہوں؟ اگر آدمی نے کثیر تعداد میں انفرادی طور پر فقط عشاء کے وتر چھوڑ دی ہوں تو ان کی قضا لازم ہے یا نہیں؟ یا وتر واجب ہے۔ اسی لیے حنفیہ کے نزدیک ایک دن میں 6 نمازیں ہیں، 5 تو فرض ہوئی اور 6 وتر ہوئے۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور فتویٰ انہی کے قول پر دیا جاتا ہے، اگرچہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے کچھ اور ہو، فتویٰ اس پہ دیا جاتا ہے۔ تو وتر واجب ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی قضا کرنی چاہیے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، ضرور مانگیے بھی، کوئی حرج نہیں ہے۔ I saw 2 dreams regarding you۔ یہ بھائی عبدالواحد صاحب، جو آپ نے خواب ہمارے متعلق دیکھے ہیں یا کسی کے متعلق بھی، 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے خواب کی تعبیر کا علم۔ یہ خوابوں کی تعبیر کا ایک خاص علم ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو عنایت فرماتا ہے جن کا باطن بہت صاف ہوتا ہے عمومی طور پہ، اور یا پھر ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جن کے ذمے کئی ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم نے یہ خواب اس لیے نہیں پڑھے کہ 2 چیزیں نہیں کرنی، وقت ہی نہیں ہے۔ ایک خوابوں کی تعبیر اور ایک تعویذ، اگر یہ 2 کام کرنے لگ جائیں نا تو پھر آمدن بھی چوکھی ہو اور پھر اس سے فرصت ہی نہ ملے۔ تو اس لیے چونکہ یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اور پھر ممکن ہے ان خوابوں کی تعبیر میں ہماری کچھ اچھائی، کوئی چیز، کوئی ایسی چیز ملتی ہو، تو بھیا قبل اس کے کہ ہم فرعون بنیں اور قبل اس کے کہ ہمارے دماغ میں یہ شیطان ڈالے کہ تم بھی کوئی اچھی چیز ہو، بہتر ہے کہ آدمی اپنے موت کا وقت کا انتظار کرے، ایمان پہ موت آ جائے تو سب خیر ہے، سب اچھا ہے، اور ایمان پہ موت نہ آئی تو یہ سب نمازیں، فتوے، یہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کا خاتمہ بالخیر اپنے اپنے وقت پہ فرمائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اہل تشیع لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی عمل بتائیں جس سے اللہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بہتر بنا دے اور نکاح کے اسباب و وسائل بنا دے۔ ایک ہی عمل ہے، دعا اللہ سے کہ اللہ جو رکاوٹیں ہیں اسے دور فرما دے۔ بس فرض کر لیجئے آپ کے اور ان کے درمیان عقیدے کا اختلاف کفر تک پہنچا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ نکاح نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ فرض کیجئے اسٹیٹس کے اعتبار سے آپ دونوں ایک دوسرے کے برابر کے نہیں ہیں، تو اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم صرف فرض کر کے کہہ رہے ہیں، ہمیں اس بچی کا قطعاً علم نہیں اور ہم اس کے متعلق کہہ بھی نہیں رہے۔ فرض کیجئے کوئی کافرہ عورت ہے، کسی مومن کو پسند آ جائے، کافر مرد ہے مومنہ عورت کو پسند آ جائے، تو آپ خود سوچیں سوائے اللہ سے مانگنے کے اور کیا طریقہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس نیت سے مشکل کشا مانتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، مشکل کشائی میں کام آتے تھے، ان کو اس لقب کے اعتبار سے مان سکتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے بھائی ان مشتبہ چیزوں میں پڑھنے؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو مان لیا، فرض کر لیں کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ غریبوں کی مدد، عثمان رضی اللہ عنہ، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، سب غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اب ان کو مشکل کشا کہنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کیوں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں عقیدے کے بارے میں، خاص طور سے جس سے عام پبلک جو ہے نا اس کو تشویش میں مبتلا کرے؟ آپ اس کی بہت واضح مثال دیکھنا چاہیں تو یہ پچھلے ہی ہفتے بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کو سن لیجیے۔ ان کے والد گرامی قدر بھی تشریف فرما ہے اور غالباً گڑھی خدا بخش میں تقریر کی ہے۔
ان کا لوگو شہید زندہ ہوتے ہیں، اور میرے نانا 45 سال پہلے جب انہیں پھانسی دی گئی تھی اور یہاں دفنایا گیا تھا، تو میرے نانا اس قبر میں ابھی تک زندہ ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس سے حکومت چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تخت پر بٹھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نیچے اتار دیتے ہیں۔ یہ شہید ہے۔ اب فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، فرض کر لو ہو بھی، اور آپ کے نانا اولیاء کرام میں ہوں، اور ساری دنیا کے کلنٹن اور تھیچر سے لے کے اور مشرف اور وغیرہ سب کو وہی اتار اور چڑھا رہے ہیں، تو بھی اس حقیقت کے اظہار کی ضرورت کیا ہے جس سے لوگوں کے عقیدے میں خلل پڑے؟ نانا کل آپ کو بھی دے دیں گے۔ یہ اس طرح کے الفاظ بولنے ہی نہیں چاہیے جن الفاظ سے کسی چیز پہ حرف آئے۔ ولیعذ باللہ یہودی کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ رعاینا کتنا اچھا لفظ ہے کہ حضرت ذرا اونچا بولیں، ہماری رعایت کیجیے، مہربانی کر کے ہمارا خیال کیجیے۔ یہودی یہی لفظ بولتے تھے رعاینا، اسے ذرا سا بڑھاتے رعاینا، یا کا ذرا سا اضافہ، ٹچ یا کا، کہ اے ہمارے گڈریے اور ہماری بھیڑوں کو پالنے والے، ہماری بھیڑوں کا خیال رکھنے والے۔ گالی ہو گئی نا، ولیعذ باللہ۔ اللہ نے منع کر دیا کہ خبردار صحابہ رضی اللہ عنہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعاینا کہنا ہی چھوڑ دو تاکہ انہیں شرارت کا موقع نہ ملے۔ تو ہمیشہ ایسے الفاظ بولنے چاہیے جس سے کسی دوسرے پہلو کی طرف نظر نہ جائے۔ یورپ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں بھیجے گئے؟ یہ آپ نے خود ہی تصور کر لیا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانی آبادیاں ہوئی ہیں وہاں پر ضرور نبی بھیجا گیا، سیدھا سا اصول ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنا پیغمبر علیہ السلام نہ بھیجا۔ اس کی تفصیل سے جواب ایک جگہ ہم دے چکے ہیں، کئی جوابات ہیں اس کے، ایک تو یہ ہے یورپ، امریکہ، ان علاقوں میں زندگی جم نہیں نہ سکی موسم کی وجہ سے، ویدر نے لائف کو قائم نہیں ہونے دیا۔ تو جب اگر آدمی تھے وہاں کے زمانے میں، یقیناً ان کی طرف کوئی نہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بھیجے ہوں گے، تاریخ کی نظر میں وہ نہیں آئے۔ درس نظامی موجودہ تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور جب تک کوئی مناسب نظام تعلیم مرتب نہیں ہو جاتا اس وقت تک کیا یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز کے متفکر اساتذہ کرام کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ ہدایات یہ انشاءاللہ بھیا اس پہ پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو ہم اس پہ ایک اور ویڈیو ریکارڈ کرا دیں گے، اسے سن لیجیے گا۔ Dear مفتی صاحب, could you please shed some light on Sufism؟ اس پہ کئی مرتبہ بات ہوئی بھائی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امام شافعی فار ایگزامپل، اٹ از اے پرسن، یہ ساری باتیں ہو چکی۔ تصوف کیا ہے، اس پہ کئی سیریز پوری مل جائیں گے آپ کو، بار بار نہیں دہرایا جا سکتا۔